والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل ان يغفر له رواه احمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے لیے ذلت اور رسوائی ہے جس بندے پر رمضان کا مہینہ آیا اور آنے کے بعد فانسلخ گزر گیا، فلم یغفر له قبل ان یغفر له، اس سے پہلے کہ اس کے لیے کوئی مغفرت ہوتی. راغمہ مٹی میں اس کا ناک مل گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بد دعا بھی ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ مغفرت اور توبہ کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے اور سب اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. مغفرت کی طرف جب انسان بڑھتا ہے اور شیطان جس نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں ان کے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کر ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور وسوسوں کی شکل کے اندر برے خیالات انسان کے ذہن کے اندر ڈال کر گناہوں کے راستے کی طرف جو چلاتا ہے، اور انسان ہے، ہر انسان سے غلطی اور گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس گناہوں کی زندگی سے جب یہ شخص توبہ اور استغفار کی طرف آنا چاہتا ہے تو پھر شیطان کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے، اور اس کو یہ چیز برداشت نہیں کہ میری محنت جو ہے وہ رائے گاہ چلی جائے. تو ایسے موقع پہ کچھ شیطانی تلبیسات ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے کوشش کرتا ہے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے جتنی غلطیاں اور گناہ کر چکا ہے تو یہ اس کو مایوس کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے، ذہن کے اندر مایوسی ڈالتا ہے کہ تیرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جب کسی بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے یا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے لیے توبہ ہے ہی نہیں، تو اگلا سلسلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، بس میرے لیے تو یہی کچھ ہے، اس کے اندر میں جو کچھ بھی کروں گا سو کروں گا. وہ مزید گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو مایوسی والی بات ہے، یہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے، اور انسان کو کسی بھی حوالے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. چاہے روزگار کا معاملہ ہو، چاہے بیماریوں کا سلسلہ ہو، چاہے پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سورۃ الزمر کی 24ویں پارے میں سے آیت نمبر 53 ہے. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو اے میرے بندو
جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم اپنے نفسوں پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، یعنی گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ توبہ اور استغفار کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور خاص قسم کی محبت ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توابین کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور متطہرین جو پاک صاف رہنے والے ہیں ان کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب شیطان تو نہیں چاہتا کہ اس کو یہ پاکیزگی اور طہارت نصیب ہو، تو وہ مایوسیوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جس بندے نے توبہ کی اور ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہے، اور صرف زبانی نہیں، عامل عملا صالحا، اب اس کے عمل بھی ٹھیک ہو گئے، عملی طور پر وہ تائب بن چکا ہے، عملی طور پر مسلم بن چکا ہے، فرمایا کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، صرف مٹاتا ہی نہیں بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا کہ گناہوں کو کھرچ کر صاف کرنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جگہ صاف ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر نبی السلام نے فرمایا کہ راغم انف رجل دخل علیہ رمضان فانسلخ قبل ان یغفر له، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا کہ جس پر رمضان کا مہینہ آیا، گزر گیا، لیکن اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، پہلے اس سے کہ رب العالمین کے پاس حاضری ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کے اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھے کہ میں نے زندگی کے اندر کیا کیا غلطیاں اور کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تک کوئی بندہ اپنی غلطی اور اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرے گا، اپنی زبان سے اعتراف نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دیکھو، بھول گئے اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس بھی واپس لے لیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے جو کلمات سیکھ کے میں تجھے راضی کر سکوں۔ تلقا، اپنے رب سے یہ دعا حاصل کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یہ کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، بخشش نہ کی،
وَتَرْحَمْنَا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو البتہ ہم ضرور بھی ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں کیا اعتراف ہے؟ اپنے بھول چوک کا اقرار ہے، اور اس کے بعد رب العالمین سے مغفرت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ 60 سال کا ہو چکا ہے یا اس سے کم و بیش ہو چکا ہے، اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرے کہ کہاں کہاں پر مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر حقوق العباد کے ساتھ ہے تو بندوں سے بھی دنیا کے اندر معافی تلافی کر لے اور اپنے رب سے بھی معافی مانگے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مسکین کون ہے؟ فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، در نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ مسکین کون ہوگا؟ فرمایا کہ حقیقی طور پر مسکین وہ بندہ ہے قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کہ اس بندے کو اس نے گالی دی۔ شتم، قد شتم ھذا، اس کو گالی دی۔ قذف ھذا، کسی کے اوپر بہتان لگایا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال حرام کر دیا، مال کھایا۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کا خون بہایا۔ قیامت کے دن ایسا بندہ دیکھے گا تا حد نگاہ اس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، بے شمار قسم کی زندگی کی نیکیاں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لیکن یہ جرم کر کے جب وہاں پر گیا تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا جس کو اس نے گالی دی، ان کو بلایا جائے گا جس پر بہتان لگایا، ان کو بلایا جائے گا جس کا دنیا کے اندر مال کھایا، اس کو بلایا جائے گا جس کا اس نے خون کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور پھر بھی معاملہ برابر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر رکھ دیے جائیں گے۔ یہ بندہ اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہ لے کر سب کچھ تھا، لیکن اب خالی ہاتھ جہنم کے اندر جا رہا ہے، اور وہ لوگ اس کی نیکیاں لے کر اپنے گناہ دے کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تو ذرا غور کریے فائدے میں کون رہا؟ فائدے کی بات سوچیں کہ فائدے میں کون بندہ رہا جو دنیا کے اندر مظلوم ہے، جو دنیا کے اندر مقصوف ہے، جو دنیا کے اندر لوگوں کی گالیاں سنتا رہا ہے۔ آج قیامت کے دن ایک باپ اور ماں بھی اپنی ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا کہ ایسا نہ کہ مجھ سے نیکی مانگ لے، ماں اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگے گی کہ ایسے نہ ہو کہ مجھ سے نیکی مانگ لے، بھائی بھاگ جائے گا، شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے راستے تبدیل کر لیں گے کہ ایسے نہ ہو کہ ایک نیکی مجھ سے مانگ لے۔ جو دنیا کے اندر سب کچھ ان کے اوپر نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن آج قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس وقت وہ بندہ جس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو بانٹ دی گئی اور ان کے گناہ اس کے اوپر رکھ دیے گئے، اور وہ بندہ جہنم کے اندر چلا گیا اور یہ جنت میں چلا گیا۔ تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ فائدے والے کون ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے کہ جیسے ہی بات سنتے ہیں اس بات کو بغیر تحقیق کے آگے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بات سنتے ہیں وہ بات آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر فرماتے کہ یہی ایک گناہ اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتا چلا جا رہا ہے اور اس میں یہ سبب اور ذریعہ بن رہا ہے کسی بندے کی اذیت کا. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. حدیث معراج کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کو دیکھا اللہ کا فرشتہ لمبی سلاخ تیز دھار والا آنا لے کے کھڑا ہوا ہے اور اس کی بانس میں دے کر کان تک لے کے جاتا ہے, پھر بانس میں ڈال کے آنکھ تک لے کے جاتا ہے, پھر بانس میں ڈال کے ناک تک لے کے جاتا ہے. چیرا پھاڑی ہو رہی ہے. معراج کے سفر کے اندر نبی اسلام نے یہ منظر دیکھا, پوچھا کہ یہ کون سا بندہ تھا؟ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو رات اپنے بستر پر تھا, رات اپنے گھر میں تھا, اپنے بستر پر تھا, اور اس کے بعد یحدث بالکذب, جھوٹی بات اس نے بیان کی. صبح جب ہوئی تو یحمل عنہ الی الآفاق, وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی تھی. فرمایا کہ اس بندے کا انجام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بانچوں کو چیرا. تو میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں سبق دینے کے لیے آیا کہ توبہ کریں, استغفار کریں اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. بیمار ہیں پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے. کتنی تکلیف ہے, ذرا غور کریں کہ ان کے خاندان کے, ان کے گھر کے سارے افراد دنیا سے چلے گئے, اکیلے میاں بیوی بچے ہیں اور بیمار ہیں, اور بیماری کا یہ عالم ہے کہ چل پھر نہیں سکتے. اللہ کے نبی ہیں, چل پھر نہیں سکتے. ان کی اہلیہ محنت کر کے لاتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, محنت کر کے لاتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام عورت کو محنت کرنے سے, مزدوری کرنے سے, کمانے سے منع نہیں کرتا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے گی. شوہر کی ذمہ داریاں لا کر دینا اور بیوی کی ذمہ داریاں اس گھر کے اندر کے نظام کو سنبھالنا ہے. آج کل ایسے مفتیان بھی ہے, کہتے ہیں کہ روٹی پکانا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدمت کرتی ہے. مایوس نہیں ہوئے, اپنے رب سے دعا کرتے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا یاد کر لیں, قرآن مجید کی دعا ہے. اے اللہ, مجھے تکلیفوں نے آ لیا ہے, تکلیفیں مجھے چھو چکی ہے, تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. اللہ سے دعا کرتی کی ہے. فدعا ربا, اپنے رب سے دعا کرو, ڈائریکٹ دعا کرو, بغیر کسی واسطے وسیلے کے دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے. آیات سیام کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں, تو فرمایا کہ میں قریب ہوں. انی قریب, میں قریب ہوں. مجھ سے جب بھی دعا کریں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من لم یدع اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. رات کے آخر حصے کے اندر اللہ کہتا ہے کوئی بھوکا پیاسا ہے, کوئی حل من مستغفر, گناہوں کے اندر لت پت, مجھ سے استغفار کرے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. وہ تو خود بلاتا ہے. تو دعا کی ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین نے فرمایا وَقُذْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. اے میرے بندے ایوب علیہ السلام, اپنی ایڑی زمین پر مارو. لیٹے لیٹے زمین کے اوپر ایڑی ماری ہے. هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ, جس جگہ پر ایوب علیہ السلام کی ایڑی لگی ہے وہیں سے رب العالمین نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. فرمایا کہ اس کو پی لو
اور اس سے نہا لو، نہاؤ گے تمہاری جلد کی زہری بیماریاں ختم، اور جب تم اس کو پی لو گے تو تمہارے اندر بھی رب العالمین شفا تمہیں نصیب فرما دے گا۔ وجدناہ صابرا، صبر کیا، مایوس نہیں ہوئے۔ صبر کرنا چاہیے، مایوسی کفر ہے، کسی بھی حالت کے اندر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی ایمان باللہ اور صبر کی بدولت رب العالمین نے دوبارہ اس گھر کو ہرا بھرا کیا، دوبارہ سے اللہ رب العالمین نے اولادیں دی۔ جتنے افراد اس سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اتنی اولادیں ان کی زندگی کے اندر دے دی۔ اور اسی صبر اور ایمان باللہ کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بھی آسودگی کے اندر تبدیل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ جراد من ذہب، بخاری اور سنن اربعہ، جراد من ذہب، سونے کی ٹڈیاں۔ یہ ٹڈی کا جب آتا ہے تو ایک دو نہیں ہوتے، وہ پورے جماعت کی شکل کے اندر، ایک جھنڈ کی شکل کے اندر ہوتے ہیں۔ اس طرح اوپر سے ٹڈیاں برس رہی ہیں سونے کی۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے دامن کے اندر ان کو جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تجھے غنی نہیں کیا؟ کہنے لگے لیس بی غنی عن رحمتک، اللہ تو نے مجھے تو غنی کر دیا، لیکن یہ تیری رحمت سے، تیری رحمت برس رہی ہے، میں تیری رحمت سے تو مایوس نہیں ہو سکتا، اس سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں باپ سے جدا کر دیا گیا، کتنی لمبی زندگی ہے، پریشانیاں، تکلیفیں، انسان کی فطری اور طبعی باتیں ہیں کہ رو رہے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا رہے ہیں، اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ جو غم ہوتے ہیں، صدمے ہوتے ہیں، یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ دوسرا بیٹا بھی روک لیا گیا۔ اس موقع پہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، لیکن تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس نہیں ہونا۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کافر قوم مایوس ہوا کرتی ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتے۔ تو شیطان انسان کو مایوسیوں کی طرف لے جاتا ہے اور مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تیرے لیے کہاں سے توبہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قتل کرنے والے نے 99 قتل کر ڈالے، پھر دل نے ملامت کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے اندر ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ یہ انسان کے اندر ملکات اللہ نے رکھی ہیں، قوتیں رکھی ہیں۔ نفس امارہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان سے غلطی ہو جاتی، انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اسی موقع پہ اپنے آپ کو سنبھال لے، توبہ کر لے، تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آخری سانس ہے، اس سے پہلے بڑی لمبی تکلیف دیکھی ہے، بڑی پریشانی دیکھی ہے، لیکن آخری لمحات میں اللہ کا فرشتہ ریشم کا ٹکڑا لے کر اس بندے کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک،
چھوڑ اس دنیا کو، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اللہ کا حکم ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرما۔ تو سوال پوچھا کسی سے، جواب ملا کہ جی تیرے لیے توبہ، توبہ کہاں سے؟ تو نے تو 99 قتل کر ڈالے، ایک دو بھی نہیں، 99 قتل۔ یہ کوئی کسی کہانی کی بات نہیں ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کسی کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ نفس امارہ کی وجہ سے گناہ ہو چکے، اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جواب میرا توبہ نہیں۔ دیکھیے مایوسی پیدا ہو گئی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے مسئلہ بتایا تو اس کو بھی وہیں پر ڈھیر کر دیا، پوری گنتی 100 کی جو ہے 100 کی گنتی کا ریکارڈ یافتہ بندہ بن گیا۔ پھر دل نے ملامت کی، انسان کا دل ملامت کرتا ہے کہ تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ نبی السلام فرماتے کہ سالان عالم اہل الارض، پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم سے جا کر مسئلہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ تیری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی کی طرف تجھے جانا پڑے گا۔ اسی وقت اس نے رخت سفر باندھا، چلنا شروع کر دیا۔ آدھا راستہ طے کرنے والا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، زمین پر گر گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ہتھیلیاں، اپنے گھٹنے ونعا بصدرہ، اور اپنے سینے کے زور کی اس طرف اپنے آپ کو جانے لگا جس طرف اس نے جانا تھا، اسی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ انسان اپنے آخری سے آخری سانس کو بھی اللہ کے دین کے اوپر لگا دے، توبہ استغفار کے اوپر لگا دے۔ موت آ گئی، جہنم کے فرشتے آئے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جنت کے فرشتے آئے کہ یہ تو آئبن تائبن اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آیا ہے، توبہ کی اس نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ آگے جبرائیل امین فرمایا کہ دونوں سائڈ کی زمین کی پیمائش کر لو، جس طرف قریب ہوگا اسی کھاتے میں ڈال دو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ زمین پر گرنے کے بعد جو اس نے سفر کیا تھا، ایک بالشت گرنے کے بعد جو سفر کیا ہے، ایک بالشت سفر اس طرف زیادہ کر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندوں جن نے اپنے آپ پر زیادتی اور ظلم کیے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی خاص دعا، خاص وظیفہ، خاص عمل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ یقینی بات ہے بے شک تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اللہ میں تیرا گناہگار بندہ مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں اپنے لیے بھی استغفار کرو اور اپنے والدین کے لیے بھی استغفار کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے درجات بلند کرتا ہے، اور وہ پوچھتے کہ اللہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا استغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ اپنے دعاؤں کا حصہ بنا لیں، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر کی یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ان لوگوں کی مغفرت فرما جو سبقونا بالایمان، ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی دنیا میں پہلے آئے چلے گئے،
ہم سے سابق ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دل کے اندر کسی مومن کے حوالے سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی میل نہ چھوڑ۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سورۃ الحشر کی اس آیت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں تم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں مامور ہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وَسَبَبْتُمُوهُمْ، لوگوں تم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آگے کہتی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تہلک هذه الامہ حتی یلعن آخرها اولها، فرمایا کہ جب بعد والے پہلے لوگوں پر سب کو شتم کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں گے۔ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، امہات المومنین ہیں، اہل بیت ہیں، سب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سب کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ انسان اور بشر ہونے کے ناطے سے اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو بھی گئی پھر بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اپنے رب سے راضی ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تو اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اور اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور جیسا کہ میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ وہ بد نصیب ہے، وہ بندہ بد نصیب ہے، راغب انف رجل، اس کی ناک مٹی میں مل گئی، داخل علیہ رمضان، جس پر رمضان آیا، فانسلخ، گزر گیا، قبل ان یغفر له، پہلے اس سے کہ اس کی مغفرت ہوتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 4444۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے بھائی نے اس مسئلے پر قرآن مجید سنایا، اللہ ان کا سنانا قبول و منظور فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ان کو شرف قبولیت سے مالا مال کرتے ہیں۔